علم لدنی کا ایک اور ذریعہ خضر علیہ السلام ہے۔ صوفیہ نقشبند کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر صوفی عبدالخالق نقشبندی کے حالات میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ یعنی عبدالخالق اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی جستجو میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ ایک دن ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا میں تم کو اپنی فرزندی میں لیتا ہوں، تم کو ایک سبق پڑھاتا ہوں، وہ سبق سننا آپ، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تمام اسرار باطنی تم پہ کھل جائیں گے، باطنی علوم تمہیں مل جائیں گے۔ پھر حضرت خضر نے آپ کو وقوف عددی کی تعلیم دی اور فرمایا پانی کے حوض میں غوطہ لگاؤ، پانی کے حوض میں غوطہ لگاؤ اور غوطہ لگانے کے بعد اس پانی میں جاؤ اور پھر وہاں سے اب منہ کھولو گے تو پانی اندر بھر جائے گا، مر جاؤ گے، منہ نہیں کھولنا، پانی میں غوطہ لگانا ہے۔ پھر دل سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا وظیفہ کرنا ہے غوطہ لگا کے۔ جب تم یہ غوطہ لگا کر وظیفے کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا دل جاری ہو جائے گا اور تم پہ سارے باطنی علوم کھل جائیں گے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، پانی کے اندر جا کے چلہ کاٹا اور اس چلہ کاٹنے کے بعد اس وظیفہ کرنے کے بعد پھر ان کا دل ایسا روشن ہوا کہ سارا علم اس تک پہنچ گیا۔ ہم اس واقعے پہ اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا رسول اللہ نے ابو بکر کو سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ طریقہ سیدنا عمر کو سکھایا تھا؟ یہ طریقہ سیدنا عثمان کو سکھایا تھا؟ حضرت علی نے پانی میں غوطے لگا کے یہ چلے لگائے تھے؟ یہ وہ علم ہے جس سے قرآن بھی خالی ہے، حدیث بھی خالی ہے، اور اللہ کی قسم جس علم کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں وہ کفر کا علم ہے، ایمان کا علم نہیں ہے۔ ایمان تو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔